بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ یہ نہ تو مالدار تھے اور نہ کسی معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ صاحب منصب بھی نہ تھے۔ رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی۔ ان کا رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ یہاں پر علم سیکھتے اور فیضیاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ تو میرے پاس مال ہے اور نہ ہی جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب نے انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیبیب۔ گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوشبختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ انہوں نے اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نانا قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی۔ اس کا نہ خاندان بڑا ہے، نہ تو شہرت ہے اور نہ ہی مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نیک لڑکی نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی جس کا معنی ہے، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، مجھے آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول ہے اور میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، یا اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی۔
جس کی آرائش و جیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہری کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ سعدی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ رابی کا بیان ہے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھیے تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں۔ گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف و رحیم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا اور پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھائے ہوئے تھے، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ اللہ اللہ کیا شان ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خود دونوں عالم کے مالک و مختار اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں رکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔